پاک فوج کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے، نہ طرفدار، کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا دو ٹوک موقف، کہا پاک فوج کو سیاسی استعمال سے محفوظ رکھیں گے۔ فیض حمید پر مخصوص سیاسی ایما پر آئینی حدود سے تجاوز کرنے کا الزام ہے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کیا جا چکا۔ ریٹائرڈ افسر کو فیئر ٹرائل، وکیل، گواہ، ثبوت، اپیل کے حقوق حاصل ہیں۔ فوج میں خود احتسابی کا عمل ثبوتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، امید ہے باقی ادارے بھی ایسا ہی کریں گے۔ فیض حمید کیس میں جو بھی شخص ملوث ہوگا قانون کی پکڑ سے باہر نہیں ہوگا، چاہے عہدہ یا حیثیت کچھ بھی ہو۔ ترجمان پاک فوج کا بانی پی ٹی آئی کو فوجی تحویل میں لیے جانے سے متعلق سوال پر جواب، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی فرد یا افراد جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ فیض حمید کا ٹرائل صرف ان تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید دونوں ہی بینیفیشری ہیں۔ معاملات فوجی عدالتوں کی طرف جا رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ریڈ لائن ود طلعت میں گفتگو، کہا جنرل باجوہ سمجھ گئے تھے پی ٹی آئی والا تجربہ ناکام ہو گیا، انہوں نے پی ٹی آئی حکومت کے 1.25 سال بعد ہمیں اپروچ کر لیا تھا۔ فیض حمید کا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پی ٹی آئی ارکان سے رابطہ تھا۔ تحریک انصاف کے ترجمان رؤف حسن کی تصدیق، کہا سابق ڈی جی آئی ایس آئی سے تعلق سلام دعا تک تھا، دوستی ہو تو ریٹائرمنٹ کے بعد ختم نہیں ہو جاتی، پارٹی کے دیگر ارکان سے تعلق کا علم نہیں۔ دفاع وطن بقائے وطن، بہادر سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن، پوری قوم ملی جوش و جذبے کے ساتھ یوم دفاع آج منائے گی۔ 59 برس پہلے دشمن نے جنگ مسلط کی، دھرتی کے محافظوں نے حملوں کو ناکام بنا کر منہ توڑ جواب دیا، بری فوج نے اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کو زمین میں دفن کر دیا، پاک بحری نے دشمن کا غرور سمندر برد کیا، پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارتی سرماؤں کے پرخچے اڑا دیے۔ یوم دفاع پر صدر اور وزیر اعظم کا بہادر سپوتوں کو خراج عقیدت۔ آج کا دن دفاع کی جانب غیر متزلزل قومی عزم کی یاد دلاتا ہے، خطے میں امن و استحکام کے خواہشمند ہیں۔ آصف علی زرداری کا پیغام، شہباز شریف نے کہا پاک فوج کا حوصلہ اور فرض سے لگن ہی پاکستان کی سلامتی کی بنیاد ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب مل کر ایک خوشحال پاکستان کی راہ ہموار کریں۔ 6 ستمبر کا دن قوم کے ناقابل تسخیر عزم اور غیر متزلزل جذبے کی مثال۔ یوم دفاع پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، سروسز چیفز اور مسلح افواج کا خراج عقیدت، شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا، مسلح افواج کا تمام خطرات اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ خطے میں امن کے لیے اسٹریٹجک استحکام اور ایٹمی توازن ضروری ہے، اس کے لیے پاک فوج کا کردار اہم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فوج کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار۔ راولپنڈی میں آرمی وار گیم کے اختتامی اجلاس میں شرکت، کہا ملک کی سالمیت اور خود مختاری پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ عسکری قیادت کا دو ٹوک پیغام، پاک فوج سیکیورٹی چیلنجز سے باخبر، دفاع وطن ہر صورت یقینی بنانے کے لیے پرعزم۔ بلوچستان میں دہشت گردی بیرونی فنڈنگ کے کھیل کا حصہ، دہشت گرد ریاست کو الزام دے کر گھناؤنا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، ملک دشمنوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے، پاک فوج کا واضح پیغام۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا کہنا ہے دہشت گردوں کا انسانیت اور بلوچ روایت سے کوئی تعلق نہیں، مٹھی بھر عناصر ریاستی جبر اور محرومی کا بیانیہ بناتے ہیں، کسی کو عوام کی منفی ذہن سازی کرنے کا حق نہیں، ہمت ہے تو آئیں ہم سے لڑیں۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کو خصوصی اختیارات دینے کا فیصلہ، دہشت گردی کے شعبے میں کسی بھی مشکوک شخص کو حراست میں لیا جا سکے گا، وفاقی کابینہ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترمیم کی منظوری دے دی۔ نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ آج سنایا جائے گا، سپریم کورٹ نے 6 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا، وفاقی حکومت نے نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی۔
قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی نجکاری کمیشن ترمیمی بل متفقہ طور پر منظور۔ وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ، مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان نے بل پیش کیا۔ بل کے تحت نجکاری اپیلیٹ ٹریبیونل قائم ہوگا، عدالتی اختیارات حاصل ہوں گے۔ عدالت عظمیٰ کا ریٹائرڈ جج نجکاری اپیلیٹ ٹریبیونل کا چیئرمین ہوگا۔ ٹریبیونل فیصلے کے خلاف 60 روز میں اپیل صرف سپریم کورٹ میں ہو سکے گی۔ پشاور میں دودھ 60 روپے فی لیٹر مہنگا، نرخ 240 روپے ہو گئے۔ ضلع انتظامیہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، دہی کے دام بھی 30 روپے کلو بڑھ گئے، نئی قیمت 220 روپے مقرر۔ ایبٹ آباد میں مشکوک افراد نے روکنے کی کوشش پر پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر دی، ایک اہلکار شہید، ایک زخمی ہو گیا۔ گجرانوالہ میں بھیانک واقعہ، سرکاری اسکول میں بچیوں سے مبینہ زیادتی میں ملوث ملزم گرفتار، کینٹین ملازم کے خلاف 5 مقدمات درج۔ پولیس کے مطابق ملزم بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنا کر ویڈیو بھی بناتا تھا، موبائل سے نازیبا ویڈیوز مل گئیں، ملزم کا اعتراف جرم۔ فیض حمید کیس میں جو بھی شخص ملوث ہوگا قانون کی پکڑ سے باہر نہیں ہوگا، چاہے عہدہ یا حیثیت کچھ بھی ہو۔ ترجمان پاک فوج کا بانی پی ٹی آئی کو فوجی تحویل میں لیے جانے سے متعلق سوال پر جواب، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی فرد یا افراد جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں، ان کو ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ فیض حمید کا ٹرائل صرف ان تک محدود نہیں کیا جا سکتا، بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید دونوں ہی بینیفیشری ہیں، معاملات فوجی عدالتوں کی طرف جا رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ریڈ لائن ود طلعت میں گفتگو، کہا جنرل باجوہ سمجھ گئے تھے پی ٹی آئی والا تجربہ ناکام ہو گیا، انہوں نے پی ٹی آئی حکومت کے 1.25 سال بعد ہمیں اپروچ کر لیا تھا۔ فیض حمید کا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پی ٹی آئی ارکان سے رابطہ تھا، تحریک انصاف کے ترجمان رؤف حسن کی تصدیق، کہا سابق ڈی جی آئی ایس آئی سے تعلق سلام دعا تک تھا، دوستی ہو تو ریٹائرمنٹ کے بعد ختم نہیں ہو جاتی، پارٹی کے دیگر ارکان سے تعلق کا علم نہیں۔ دفاع وطن بقائے وطن، بہادر سپوتوں کو خطے میں امن کے لیے اسٹریٹجک استحکام اور ایٹمی توازن ضروری ہے، اس کے لیے پاک فوج کا کردار اہم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فوج کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار، راولپنڈی میں آرمی وار گیم کے اختتامی اجلاس میں شرکت، کہا ملکی سالمیت اور خود مختاری پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، عسکری قیادت کا دو ٹوک پیغام، پاک فوج سیکیورٹی چیلنجز سے باخبر، دفاع وطن ہر صورت یقینی بنانے کے لیے پرعزم۔ بلوچستان میں دہشت گردی بیرونی فنڈنگ کے کھیل کا حصہ، دہشت گرد ریاست کو الزام دے کر گھناؤنا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، ملک دشمنوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے، پاک فوج کا واضح پیغام۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا کہنا ہے، دہشت گردوں کا انسانیت اور بلوچ روایت سے کوئی تعلق نہیں، مٹھی بھر عناصر ریاستی جبر اور محرومی کا بیانیہ بناتے ہیں، کسی کو عوام کی منفی ذہن سازی کرنے کا حق نہیں، ہمت ہے تو آئیں ہم سے لڑیں۔ اور جھنڈے گاڑنے کا عزم، میڈل جیتنے کا مشن، پاکستانی ایتھلیٹ حیدر علی آج پیرالمپکس کے ڈسک تھرو مقابلوں میں قسمت آزمائیں گے، ٹوکیو پیرالمپکس میں حیدر علی نے گولڈ میڈل حاصل کیا تھا۔